ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے کہ اس کا بندہ کتنا صابر ہے۔ صبر کرنا جلد ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ہتھیار بھی ہے۔ بے شک جو صبر کرتے ہیں ان کے بہترین انعام ہیں۔ اگر آپ صبر کا دامن یقین کے ساتھ نہیں چھوڑو گے تو میرا رب بھی آپ کا ساتھ، آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اور بہترین سے نوازے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ پاک جب بھی کوئی مشکل بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اس کا حل بھی بھیج دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے مایوس ہونے کے ہمیں یقین، صبر اور توکل کے ساتھ اس رب سے مدد مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، تو میرا رب مشکلات کے حل کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے کی حکمت میرے رب ہی کے پاس پوشیدہ ہے۔ اسے ہم سے زیادہ اچھے سے معلوم ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے اس کی رضا میں راضی رہو گے اور اس سے شکوے شکایتیں نہ کرو گے تو اپنے لیے بہترین معجزے پاؤ گے۔ اور میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ میرا رب تو ہر پل ہمارے ساتھ ہے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، نیز ہر جگہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے نا۔ جب اس کی ضرورت ہو یا کوئی مشکل آ جائے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے اس سے پکارنا، تو دیکھنا وہ کیسے تمہارے لیے راہ نکالے گا اور کن فرما دے گا۔ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ آپ کی تڑپ کو بھولتا نہیں اور آپ کی آہیں بھی ضائع نہیں جاتی، وہ آسمان تک ضرور پہنچتی ہیں۔ میرا رب مکافات عمل کرنا خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس نے آپ کو اذیت دی، اور انصاف کرنا بھی جانتا اور حساب لینا بھی جانتا ہے۔ بس اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دینا اور پھر دیکھنا اس کے مکافات عمل سے معجزے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کا ساتھ ہے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اپنے رب کی رضا اور اس کی سچی محبت پا لینا ہی کافی ہے۔ میرا رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کا پیار ہمارے لیے کافی ہے۔ ہماری بے سکونی، تنہائی، پریشانی یا مصیبت کے وقت ہمارے لیے ہمارے پیارے اللہ جی ہی کافی ہیں، وہی کارساز ہیں، وہی مددگار ہیں۔ ہر اس شخص سے اپنا نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہیں جو اس وقت سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، کیونکہ آزمائش میں موجود درد کی تکلیف سے دل تڑپتا ہے اور پھر ٹوٹ کر اللہ کے سامنے بکھر جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں تو اللہ بسا ہے نا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جس دل میں اللہ بستا ہو اس دل سے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے اور وہ دعا اللہ قبول نہ کرے؟ بلکہ وہ دعا جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے وہ تو اللہ کے عرشوں تک جاتی ہے قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف، درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ، غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں بددعا نہیں دی جاتی، لیکن کیسے؟ جو شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سیڑھی کے 99 قدم چڑھائے اور ہر قدم پر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائے، یہ یقین دلائے کہ زندگی میں جتنے رنگ اور خوشیاں ہیں سب کی سب ہماری بدولت ہیں۔ غرض یہ کہ وہ آپ کو اتنا خاص بنا دے کہ آپ کو اپنی ذات سے بھی پیار ہونے لگ جائے۔ پھر وہی شخص 99 قدم سیڑھی چڑھانے کے بعد خود منزل پر پاؤں رکھے آپ کا ہاتھ چھوڑ کر آپ کو دھکا دے دے، وہ بھی صرف اس لیے کہ راستے کی مسافت آپ کے ساتھ طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ کر اسے کوئی اور پسند آ جائے۔
تو اس صورت میں اتنی طویل اونچائی سے گرا انسان گرانے والے کو کیسے معاف کر سکتا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے کسی کا اتنا ظرف ہو، مگر مجھے اس طرح گرایا اس نے کہ اگر اس کی سانس گلے میں اٹکی ہو اور شرط یہ ہو کہ میں اسے معاف کروں تو اس کی خلاصی ہوگی، میں تب بھی اسے معاف نہ کروں، کبھی نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ مایوسی کیوں کفر ہے؟ جب تک زندہ ہیں اچھے برے دن تو آتے ہی ہیں انسان کی زندگی میں، برے دنوں میں انسان اکثر مایوس ہو ہی جاتا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو مایوسی کو اللہ نے اتنا بڑا گناہ یعنی کفر ہی کیوں کہا ہے؟ قرآن کھولی تو پتہ چلا کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ اپنے قادر ہونے کی، غالب و حاکم ہونے کی بار بار دلیلیں دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو کیا نہیں ممکن، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ کون ہے جو میرے سوا کچھ کر سکے؟ ہر کام میرے کن کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی اگر بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو اس کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ ماننے کی ہی بات ہوئی۔ اللہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر کفر ہی تو کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دے دیا۔ کبھی کبھی اللہ تاخیر اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندے کو سننا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکے۔ کیا پتا یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہے تاکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سن سکے، بار بار تم اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اللہ پر اتنا کمزور ہے کہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا۔ روزہ رکھ کر تم صبر کرتے ہو، صبر تم نے تب بھی کرنا ہے جب تم پر آزمائش آئے۔ روزے کے دوران کتنی ہی کیوں نہ پیاس لگے لیکن تم صبر کرتے ہو اور مغرب ہونے کا انتظار کرتے ہو، تب بھی تم نے صبر کرنا ہے اور کوئی شکوہ نہیں کرنا جب تم پر کوئی آزمائش آئے۔ اور افطار کے وقت تم مطمئن ہو جاتے ہو، مطمئن تب بھی ہوگی جب آزمائش پر صبر کرو گے، اور تمہیں تمہارا پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو پھر مانگتی رہو، الفاظ نہ ملے تو رو دیا کرو کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔